میں تو بچوں سے بات کر رہا ہوں. بچوں خدا کی قسم کوئی تمہیں اتنی عزت نہیں دیتا. رب کعبہ کی عزت کی قسم کوئی تمہیں اتنی عزت نہیں دے سکتا جتنی مدینے والے مصطفیٰ نے تمہیں عزت عطا فرمائی. ہاں جی, اس دو ٹانگوں کے جانور کو کیا پتا جو کہتا نبی میری طرح ہے. یہ کیا جانے کہ نبی نے بچوں کو کیسا نوازا ہے. ہاں کبھی کبھی مفتی صاحب وہ روایت پڑھو تو رونا آ جاتا ہے. بچے کھیل رہے ہیں, میرا نبی پیروں کے بل بیٹھا ہوا ہے. اکھڑیوں سرکار بیٹھے, گھنٹوں بیٹھے رہے. اللہ اکبر. کسی صحابی نے آ کے کہا تھا سرکار اجازت ہو تو اپنے بچے کو لے کے چلا جاؤں. میرے سرکار نے کہا نہ ابھی نہیں, گھر چلا جا. صحابی واپس چلے گئے. دوپہر کو پھر آتے ہیں, سرکار اب لے جاؤں. کہا ابھی ٹھہر جاؤ. تھوڑی دیر کے بعد پھر آئے, کہا سرکار اب لے جاؤں. کہا ہاں اب لے کے چلے جاؤ. جب وہ بچے کو لے کے جانے لگے ہیں, اب میرے سرکار سے صحابی نے عرض کیا تھا میرے ماں باپ آپ پہ قربان سرکار بتائیں تو صحیح, جب میں پہلے بچے کو لینے آیا تھا تب آپ نے منع کیوں کیا؟ جب دوسری مرتبہ لینے آیا پھر منع کس لیے کر دیا؟ آقا تیسری بار آیا ہوں تب آپ نے اجازت کیوں دے دی تھی؟ تب نبوت والی آنکھوں میں آنسو آئے اور آقا نے کہا تھا تجھے کیا لگتا ہے میں ایسے ہی یہاں بیٹھا ہوا ہوں, تو نہیں دیکھ رہا ہے میری امت کے بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں میں کچھ یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں. اگر تو اپنے کو لے کے چلا جاتا تو شاید کسی یتیم کے دل پہ یہ احساس آ جاتا اگر آج میرا باپ ہوتا تو مجھے بلانے آتا. آقا کہتے سن میں دل توڑنے نہیں آیا بلکہ ٹوٹے دلوں کو جوڑنے کے لیے آیا. نعرہ رسالت, عظمت تاجدار انبیاء, ذکر غوث اعظم, محفل غوث اعظم, علماء اہل سنت. شکریہ, سلامت رہیں. او بھائی میں بچوں سے کہنا چاہتا ہوں, ہاں ہمارے ملک کی ایک معتبر سیٹ پہ بیٹھنے والا بندہ مائک میں کہتا یہ قوم مسلمان اپنے بچوں کو ہاتھ میں بینر دے کے باہر نکال رہے. میں نے کہا پڑھیے جناب ہماری تاریخ. خدا کی قسم بدر سے لے کر کے آج تک امت سے کہنا نہیں پڑا ہے کہ حضور کے لیے جان دینی ہے. جب بات حضور کی آتی ہے تو جتنی عشق کی آگ جوانوں کے سینے میں لگتی ہے نا اتنی ہی عشق کی آگ بچوں کے سینے میں لگا کرتی ہے. بچوں کے سینے میں لگا کرتی ہے. یہ میرے حضور کا عشق ہے, یہ میرے حضور کا عشق ہے. اور کیا کہا میرے امام نے؟ اے عشق تیرے صدقے. مجھے ان سے کوئی مطلب نہیں, میں پھر کہوں گا کہ جن کی رشتہ داری وہابیوں میں, مجھے اس سے مطلب ہے جو اپنی ہر چیز سے زیادہ مدینے والے سے پیار کرتا ہے. میں صرف اس کے منہ کو دیکھنا چاہتا ہوں جس کا سب کچھ حضور ہے, اور وہی بات سنے جو سب کچھ حضور کو مانتا ہو. سب کچھ جو حضور کو مانتا ہو وہ سنے میری بات. تاریخ رہی ہے اسلام کی, جب بات حضور کی آتی ہے نا تو جہاں جوان جان دینے کے لیے نکلتے ہیں وہاں بچے بھی جان دینے کے لیے نکل آتے ہیں. یہ اسلام کی تاریخ رہی ہے, اسلام کی تاریخ رہی ہے. بچوں سے کہنا چاہوں گا, بچوں سچ یہ ہے ہم تو آئے ہی مرنے کے لیے ہیں. فرق اتنا ہے کچھ لوگ بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مرتے ہیں, کچھ لوگ محمد عربی کی عزت پہ جان دیا کرتے ہیں. وہ لوگوں نبی سے عشق کرو. شکر ہے ہمارا تعلق اس قوم سے نہیں ہے جو حضور کو بڑے بھائی کی طرح کہتی ہے. ہمارا تعلق اس قوم سے نہیں ہے جو حضور کو گاؤں کے چودھری کی طرح کہتی ہے. ہمارا تعلق تو اس شخصیت سے ہے جس نے یہ نعرہ سکھایا تھا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. ہمارا تو سب کچھ ہے کہ حضور ہے, یہ حضور جوتا پہن کے کہہ رہا حضور زندہ ہوتے تو دکھتے. میں نے کہا عشق لے کے چل مدینے, اور عشق بھی اعلیٰ حضرت جیسا, اعلیٰ حضرت جیسا. میں کہوں گا خدا آپ کو مدینے لے جائے نا تو جیب میں موبائل نہ لے کے جانا. بڑی غلطی کرتے ہیں. ابھی داخل نہیں ہوئے موبائل پہلے نکال لیا. کوئی ویڈیو بنا رہا ہے, کوئی ویڈیو کال کر کے کہہ رہا ہے دیکھو ہم یہاں تک آ گئے. میرا امام کہتا منہ بند کر حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا. ارے سر کا موقع ہو جانے والے, دیکھ تو صحیح کھڑا کہاں ہے, دیکھ اپنے قدم دیکھ اور ان کا حرم دیکھ. دیکھ مقدر تجھے کہاں لے آیا گیا, دیکھ تیرے نصیب نے کیا دن دکھائے ہیں تجھے. آج یہاں آ کے بھی تو موبائل چلا رہے, یہاں آ کے بھی موبائل چلا رہے. اعلیٰ حضرت بھی مدینے گئے تھے,
پیر کی جوتیاں نکال دی. کسی نے کہا پٹھان ہو علامہ ہو, اتنی بھی عقل نہیں, زمین پتھریلی ہے. آنکھ میں آنسو بھر کے کہا تھا, وہ زمین کو ٹوکنے والے, تجھے نہیں پتا شہر نبی کے باغوں کے کانٹے پھول کی پتی سے زیادہ نرمی ہونے کا ہنر رکھتے ہیں. کہاں ہے تو؟ اللہ اکبر. گئے, پیر میں کانٹا چبا, رو دیے تھے اعلیٰ حضرت. یہ عشق ہونا چاہیے, یہ عشق ہونا چاہیے. حضور یوں ہی کسی کو نظر نہیں آتے, پیر میں کانٹا چبا نکال کے نہ رونے لگ گئے. کسی نے کہا پٹھان ہٹا کٹا جوان ہے, عاشق حضور کا, ایک کانٹے کے درد سے رو دیا. تو میرے امام نے کہا تھا درد سے کون رویا ہے؟ کہا پھر کیوں روئے؟ کہا ایک خیال نے رلا دیا. کہا کیوں؟ کہ یہ شہر نبی کا کانٹا ہے اور احمد رضا کا تلوہ مضبوط ہے. میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت پہ لڑنے سے زیادہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے. خدا کی قسم اگر بندہ پڑھ لینا اعلیٰ حضرت کو نا تو اپنے وقت کا جامی بن کے چمکتا ہے, اپنے وقت کا غزالی بن جاتا ہے. اور میں تو کھل کے کہتا ہوں اپنے دور کے سب سے بڑے صوفی کو امام احمد رضا کہا جاتا ہے. پڑھائی نہیں اعلیٰ حضرت کو لوگوں نے, پڑھائی نہیں, پتہ نہیں کس اینگل سے دیکھا ہے, کس اینگل, پڑھائی نہیں اعلیٰ حضرت کو. پڑھ کے تو دیکھو اعلیٰ حضرت کو. خدا کی قسم جس نے پڑھ لیا ہے نا وہ حضور سے عشق کرنے لگ گیا, حضور سے عشق کرنے لگ گیا. سرکار اعلیٰ حضرت نے نا کانٹے کو دیکھ کے کہا تھا, اس خیال نے رلایا کہ احمد رضا کا تلوہ مضبوط ہے اور شہر نبی کا کانٹا بڑا نرم ہے. اگر اس کی نوک ٹوٹ جاتی تو احمد رضا قیامت میں حضور کو کیا جواب دیتا. اسی لیے میں نے کہا شکر ہے امام احمد رضا ہمارے حصے میں آئے اور انہوں نے ہمیں پڑھایا گئے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ, روز وضو کرے خدا, جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے گی. ہاں چلو اللہ اللہ کرنے, چلو اللہ اللہ کرنے, اللہ اللہ کرنے. سنوائے خالی ماتھے پہ گھٹا بنانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. نماز وہی قبول ہوتی ہے جس نماز میں سر جھکتا ہے خدا کی طرف اور دل جھکتا ہے مصطفیٰ کی طرف. ہاں جی, یہ گمراہ کرنے والی بات ہے. آ جاتی نہیں لڑنا نہیں چاہیے, اللہ ایک ہے, خدا ایک ہے. مہربانی کر, مہربانی کر, میں سب سے پہلے سینے سے لگاؤں گا, لیکن اتنی مہربانی کر کہ حضور کو ایسے مان جیسے ماننے کا حق ہے, ایسے مان. کہہ رہا نبی بڑے بھائی کی طرح ہیں. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ چودھری کی طرح ابر رحمت تیری مرقد پر گوہر باری کرے, حشر تک شان کریمی ناز برداری کرے. فنا کے بعد بھی ہے, فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیری. خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کارواں تجھ پر. اس امیر کارواں نے جب سنا نا کہ اس نے کہا ہے کہ نبی بڑے بھائی کی طرح ہے, تب میرے امام نے کہا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے. مجھے تو حیرت ہوتی جس نے دیکھا نہیں وہ کہہ رہا نبی میری طرح. ہاں جس نے دیکھا نہیں وہ کہہ رہا نبی میری طرح ہے, اور جو دیکھ کے آیا ہے نا وہ کہہ رہا لمیاتی نظیر و کفی نظری, مثلے تو نشد پیدا جانا, جگ راج کو تاج تیرے سر سو ہے, تجھ کو شہید سرا جانا. ہے نا میرے بچوں, میں نے پیچھے تقریر کی تھی کچھ دن پہلے. میں نے کہا تھا برتن میں کتا منہ ڈال دے تو دھل کے پاک ہو جاتا ہے, وہاں بھی منہ ڈال دے دھل کے پاک نہیں ہوتا ہے. ایک نے فون کر کے کہا جی یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ توجہ کریں میری طرف, تنقید نہ کریں, کہیں نہ کہیں سب میں کمیاں ہیں. میں کسی فرد واحد کو نشانہ نہیں بنا رہا ہوں. اللہ کرے کوئی چوک گیا ہے تو صبح کا بھٹکا شام کو واپس آ جائے تو اسے کھویا ہوا نہیں کہا جاتا ہے. دور بدلے گا انشاءاللہ, بدلے گا. اگر کہیں چوک گئے ہیں تو تبدیلی آئے گی انشاءاللہ. ہاں میں دین بیان کر رہا ہوں, حضور کا دین ہے. توجہ ہے, میں کیا کہہ رہا تھا ابھی آپ سے؟ کتا منہ ڈال دے. ہاں تو میں مجھ سے کہنے لگا یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ وہاں بھی منہ ڈال دے برتن پاک نہیں ہو سکتا, کتا منہ ڈال دے پاک ہو جائے گا. میں نے کہا تجھے نہیں پتا ہے یہ عشق کی کتاب میں لکھا ہے. کہا کیسے؟ میں نہیں سمجھا. میں نے کہا سن, میں تجھے ایک شعر سناؤں. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب, ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. یہ بھی عشق کی کتاب میں لکھا ہے, یہ بھی عشق کی کتاب میں لکھا ہوا. اگر ہم اپنے منہ کو, اپنی زبان کو ہزار بار مشک و عنبر سے دھوئیں پھر بھی زبان اس لائق نہیں ہے کہ محمد عربی کا نام لیا جا سکے. یہ کمال عشق ہے. اور میں نے کہا یہ بھی کمال نفرت ہے.
کہ ہم کتے کے جوتے کو دھو کے پاک کر لیتے ہیں اور جسے وہاں بھی چھو دے ہم اسے ٹھوکر مار دیتے ہیں. کہا یہ کدھر؟ میں نے کہا تجھے نہیں پتا، چل لے کے چلوں. حضور بیٹھے، ایک صحابی آئے، سلام کیا، مسافے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، حضور نے منہ پھیر لیا. حضور نے چہرہ پھیرا نا، انہوں نے سوچا شاید حضور ناراض ہیں، وہ گھوم کے آگے گئے. حضور نے پھر چہرہ پھیر لیا، پھر آگے گئے. حضور اپنی جگہ سے اٹھ کے حجرے میں تشریف لے گئے. حضرت عمر نے کہا، حضرت عمر سے کہتے ہیں پتہ نہیں حضور کیوں روٹھ گئے؟ تو حضرت عمر نے کہا تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تیرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، تجھے نہیں پتا حضور نے حرام کہا ہے؟ اتنا سنانا، انگوٹھی نکال کے پٹک دی زمین پہ، پٹک دی زمین پہ، اور روتے ہوئے جب گھر جانے لگے تو حضرت عمر نے کہا ٹھہر، انگوٹھی تو لے جا. آپ نے انگوٹھی اٹھائی اور پھینک دی. حضرت عمر نے کہا کیوں پھینک دی؟ یہ سونا تھا، تیرے لیے حرام تھا، بیوی کے لیے تو جائز تھا. کہنے لگے جسے مصطفیٰ نظر سے گرا دے میں گوارا نہیں کر سکتا میرے گھر کا بچہ بھی اسے اپنے ہاتھ میں رکھے. اللہ اللہ اللہ، ہائے 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 ہائے، حضور نظر سے گرا دے، حضور جسے نظر سے گرا دے. صحابی کہتے ہیں کہ میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میرے گھر کا بچہ بھی اسے پہن لے. اگلے وقت میں سرکار تشریف لائے ہیں، عمر وہ غلام کہاں ہے؟ سرکار روتے ہوئے چلا گیا ہے. آقا انگوٹھی اس نے پھینک دی تھی، میں نے کہا تھا لے لے، اس نے کہا نہیں، جسے مصطفیٰ نظر سے گرا دے میں گھر کی عورتوں کو بھی وہ سونا نہیں پہناؤں گا. آقا نے کہا جاؤ اسے بلا کے لاؤ، اس سے کہہ دو اس سے مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا ہے اور مدینے والے کو پیدا کرنے والا خدا بھی راضی ہو گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، محفل غوث اعظم، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. مجھے ایک بتاؤ، ایک بات بتاؤ، برا نہ مانیے گا، بات کڑوی لگے تو معاف کر دیجئے گا، میں تھوڑا سا کڑوا بولتا ہوں. ہاں جی، میں کڑوا بولتا ہوں اور میں یہ بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ میں آئینہ ہوں، دکھاؤں گا داغ چہرے کے، جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے. ہے جی، ہاں اللہ سلامت رکھے. اتنے اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہوں، یہ بڑے معتبر اور بڑی معزز شخصیت ہمارے علاقے میں حضرت نے پڑھایا ہے اور مفتی صاحب قبلہ کو اچھی طرح جانتے ہیں، قاری صاحب قبلہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے لوگ دیکھیں، بڑے بڑے لوگ دیکھیں، اتنے بڑے لوگ دیکھیں کہ جنہیں دیکھنے والے خود بڑے ہو جایا کرتے ہیں. ہاں جی، جنہیں دیکھنے والے خود بڑے ہو جایا کرتے ہیں، ہے نا. ابھی ایک بھائی بتا رہے تھے کہ میں نے علامہ مشتاق احمد نظامی صاحب کے ساتھ بڑا وقت گزارا ہے نا. تو مجھ سے کہنے لگے آپ جانتے ہیں؟ میں نے کہا اس شخصیت کو کون نہیں جانتا ہے، کون نہیں جانتا ہے کہ جس کی تحریر پڑھ کے لوگوں کو بات کرنے کا سلیقہ آ رہا ہو. اس شخصیت کو علامہ مشتاق احمد نظامی کہا جاتا ہے. توجہ ہے سارے لوگوں کی؟ میں کچھ بات کر لوں، توجہ ہے؟ ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ. سارے لوگ نہیں بول رہے ہیں، اگر پیچھے والے بھی سننی ہیں تو پھر کھل کے بولیں نا یا رسول اللہ. ہاں جی، میں کسی کو تکلیف دینے نہیں آیا، میں کسی کو فردن زخمی کرنے یا نشانہ بنا کر کے اس کے حوصلے کو توڑنے کے لیے نہیں آیا. بس میں اتنا کہنے آیا ہوں کہ حضور کے ہو جاؤ، ہے نا. ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز انہی سے مانگو. حضور کے ہونے کی کوشش کریں، حضور کے ہونے کی کوشش کریں. میرا امام تو پل پل یہی کہتا تھا، دنیا نے دکھ دیے، ستایا، باتیں کی، اعلیٰ حضرت نے کسی سے شکوہ نہیں کیا. صرف اگر کہا تو اپنے حضور سے کہا. رو کے کہتے تھے ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدین، بندہ ہے تنہا شہا، تم پہ کروڑوں درود. جب بھی کوئی بات ہوتی اپنے حضور سے رو کے کہتے تھے، اپنے حضور سے رو کے کہتے تھے، اپنے حضور سے رو کے کہتے تھے. میں ایک ایک بچے سے کہنا چاہوں گا، اتنے قریب ہو جاؤ حضور کے کہ تمہاری ہر آہ کی خبر مدینے پہنچنے لگ جائے. اتنے قریب ہو جاؤ. صحیح کیا ہے نا؟ صحیح یہ ہے کہ ہم مصلحت پسند ہو گئے، صحیح یہ ہے کہ ہم لالچی ہو گئے، صحیح یہ ہے کہ ہم مفاد کے لیے بکنے لگے ہیں، صحیح یہ ہے کہ مجبوریوں کے آگے ہم ٹوٹنے لگے ہیں. کبھی مجبوریوں کے آگے ٹوٹنا پڑے نا تو کہیں اور نہ جانا
مکے کی اس منڈی میں جانا جہاں بلال کی قیمت لگ رہی تھی، جہاں بلال کی قیمت لگ رہی تھی۔ دکھ آنے ہیں زندگی میں، دکھ ہر ایک زندگی میں آنے، لیکن دکھ پہ نہ ٹوٹنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ دکھ پہ نہ ٹوٹنا یہ سب سے بڑا کمال ہے۔ تیری میری زندگی میں اتنے فاقے نہیں آئیں گے جتنے بغداد والے نے کیے، نہیں آ سکتے اتنے فاقے۔ سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میرا فاقہ کبھی کبھی اتنا لمبا ہو جاتا تھا، اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ فاقے کی وجہ سے اتنا کمزور ہوتا کہ میں گر جاتا، میری سانسیں تھم جاتی، لوگ مجھے غسل تک دے دیتے، کفن تک پہنا دیتے، پھر میں رب کی قدرت سے اٹھ کے بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ دکھ بغداد والے نے اٹھائے، یہ دکھ بغداد والے نے اٹھائے۔ آج ذرا سا دکھ آ جائے نا میرے عزیز تو ناشکری نہ کیجئے گا، ناشکری نہ کیجئے گا۔ ایک دن سر میں درد ہو جائے تو پٹا باندھ کے گھوم رہے سر میں، کیا ہوا؟ بڑا بڑا درد ہے میرے سر میں، ہے نا؟ ذرا سا ہاتھ میں درد ہو جائے پکڑے گھوم رہے ہیں، کیا ہوا کہ درد ہے؟ مجھے ایک بات بتا، عمر کتنی ہے؟ کہا 40 سال کا۔ درد روز رہتا؟ کہا نہیں، 40 سال میں ایک بار درد ہوا۔ میں نے کہا بتا، جب 40 سال بغیر درد کے یہ ہاتھ سلامت تھا تو کتنے سجدے زیادہ کیے تھے۔ آج ذرا سا درد ہو گیا ہے تو ناشکری پہ ہم اتر آئے ہیں۔ ذرا سا بزنس میں اگر نقصان ہو جائے بندہ رونے بیٹھ جاتا ہے، کام نہ چلے بندہ رونے بیٹھ جاتا ہے، بچے بیمار ہو جائیں بندہ رونے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بھی کوئی چیزیں ہیں جن کے لیے ہم رو رہے ہیں۔ اگر بڑے سے بڑے نقصان آ جائیں انہیں دیکھ کے رونا بند کر دو، اگر اللہ دے تو شکر ادا کرو، لے لیا کرو تو صبر کیا کرو، اور رب کی بارگاہ میں کہا کرو مالک دینے والا بھی تو ہے، لینے والا بھی تو ہے۔ اگر وہ اس سال لینا جانتا ہے تو اگلے سال تجھے دینا بھی جانتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، ذکر غوث اعظم، خواجہ کا ہندوستان۔ وہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ٹوٹ کے یا تھک کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ 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 اللہ، ٹوٹ کے یا تھک کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آگے بڑھا کرو، آگے بڑھا کرو۔ فرمایا گیا کہ مشکلیں ترقیوں کا اعلان ہوتی ہیں۔ جب مشکل میں آ جاؤ تو سمجھو اللہ تمہیں کوئی بڑا انعام دینے والا ہے۔ وہ کہا تھا نہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ رب کی مرضی پہ آپ رہنا تو سیکھو۔ سرکار بغداد نے نا آج غوث پاک کی محفل ہے، اللہ کرے کہ بغداد والے کی اتنی نظر ہو جائے کہ اس محفل میں جتنے آئے ہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بغداد کے راستے مصطفیٰ کے شہر کی حاضری نصیب نہ ہو جائے۔ آمین آمین کہہ سکتے ہیں نا؟ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اللہ کرے یہ محفل قبول ہو جائے۔ اور میں کہتا ہوں سب سے بڑے مقدر کی بات یہ ہے کہ غوث پاک کی محفل میں بیٹھے بے شک۔ اور سرکار غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہ چاہوں کوئی میرا نام زور سے میرا نام، جب ان کا نام ان کی مرضی کے بغیر کوئی نہیں لے سکتا تو ان کی محفل میں ان کی مرضی کے بغیر کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ بولو، نہیں آ سکتا نا۔ جب میری چوکھٹ پہ کوئی میری مرضی کے بغیر نہیں آ سکتا تو بغداد والے کی محفل میں ان کی مرضی کے بغیر کون آ سکتا ہے؟ اور اگر کوئی اٹھ کے جائے نا محفل سے تو پھر وہ یہ نہ سوچے جی ٹھیک ہے جی میں سنایا ہوں اور مجھ میں اتنی عقل ہے میں خوب سنی آیا، وہ لوگ تو بیٹھے رہ گئے الو تھے۔ سن اگر اٹھ کے چلا جائے نا تو پھر گریبان پکڑ کے خود سے پوچھنا کون سی غلطی کر بیٹھا تھا جو بغداد والے نے اپنی محفل سے اٹھا کے بھگا دیا ہے۔ اللہ اللہ، توجہ ہے سارے لوگوں کو؟ میں بات کر رہا ہوں سرکار غوث پاک جب بندہ رب کا ہوتا ہے نا تو پھر رب کی طرف سے عزتیں کتنی عطا ہوتی ہیں۔ سرکار بغداد کہتے ہیں نا میں تیرے لیے فاقے کر رہا ہوں مالک، میں تو تیرے لیے فاقے کر رہا ہوں، میں تب تک فاقے سے رہوں گا جب تک تو خود مجھے کھانے کا حکم نہیں دے گا۔ ہاں کہتے ہیں بھوک اتنی تھی بھوک کہ میں بے ہوش ہوتا، میں الٹا لیٹتا زمین پہ پیٹ دباتا، اتنی تکلیف بھوک کی شدت بے ہوش ہو جاتا۔ کہتے میں بے ہوش تھا، پھر ہوش آیا، پھر کوئی میرے پاس آیا۔ کہتے جب پاس آیا کوئی تو اس نے مجھ سے کہا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم
وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی، قادری یمنارے یا غوث اعظم بھی زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم بھی زنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو، کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں، پڑھیں باواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں سرکار بغداد کی اس خوبصورت محفل کا انتظام اور اہتمام کرنے والے تمامی احباب کو، جنہوں نے رات و دن کوششیں اور محنتیں کر کے اس محفل کو سجا کر اس مقام تک پہنچایا کہ ہم اور آپ اللہ اور اس کے پیارے بندوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ مولا کریم تمام ہی دیوانوں کو سرکار بغداد کے در کی خیرات نصیب فرمائے، آمین، اور سرکار غوث پاک کے صدقے میں مولا ہماری دنیا بھی کامیاب فرمائے اور ہماری آخرت بھی کامیاب فرمائے۔ منبر رسول پر آپ دیکھ رہے ہیں ہر چہرہ لائق صد عز و تکریم ہے، اور ہر ذات قابل احترام ہے۔ ابھی آپ نے بڑے خوبصورت لب و لہجے میں ہندوستان کے مائے ناز شاعر جس کے کلام نے بڑے بڑے نعت خوانوں کو عروج بخشا، جس کو آج پوری دنیا جاوید صدیقی کے نام سے جانتی ہے، بڑی سادگی کے ساتھ آپ کے اور ہمارے سامنے آئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ پڑھ کے عزت سے رخصت ہو گئے۔ بڑی خوبصورت شاعری تھی، یقین کریں بات جب دل سے ہوتی ہے نا تو جی چاہتا کہ محفل ایسی ہی چلتی رہے۔ بے شک ان کے بعد آپ نے نقیب اہل سنت بھائی عمران صاحب سے خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائے، ان سے پہلے حضور مفتی صاحب قبلہ سے بڑی خوبصورت گفتگو بھی سنی ہے، اور ہمارے اعظم بھائی اور علامہ صاحب قبلہ، ان تمام لوگوں نے باری باری آ کر کے اس محفل میں حصہ لیا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہوں، کوشش یہ کریں کہ جتنی دیر سنیں گے انشاءاللہ محبت سے سنیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ۔ حافظ صاحب قبلہ سے بات ہو رہی تھی، بتایا کہ لوگ بہت محبت سے سننا چاہتے ہیں، تو میں بھی جاوید بھائی پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کچھ لوگ منہ دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ منہ چلا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے کوئی صبح کو کہے ہمارے چچا کدھر بیٹھے، چچا کدھر ہے؟ میزبان گرامی چچا
مبین چچا کدھر ہے؟ اچھا پیچھے بیٹھے ہوئے سلامت، بہت اچھی جگہ چھپ کے بیٹھے ہیں، کہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، وہیں بیٹھے رہیے گا، کہیں 10 روپے نہ دینے پڑے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ راضی رہیے، ٹھیک ہے؟ خیریت ہے نا سارے لوگ؟ ہو سکتا ہے کل کو یہ کہے کہ بھائی رات 1 بجے تک بیٹھے تھے، کیا ملا، کیا لے کے آئے؟ کوئی یہ بھی کہہ سکتا گئے تو ہم بھی تھے لیکن ہمیں تو کچھ ملا نہیں، جیسے گئے تھے ویسے ہی آ گئے۔ تو میں کہتا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں مفتی صاحب کہ یہ تو جلسہ ہے، لوگ یہاں سے خالی چلے جائیں تو کیا بات، بے ادب لوگ تو مدینے سے خالی لوٹ آیا کرتے ہیں، ہاں جی، بے ادب لوگ مدینے سے خالی لوٹ آیا کرتے ہیں۔ اور عمران بھائی سچ یہ ہے کہ حضور کی محفل کا بھی اپنا ایک اصول ہے، اپنا ایک اصول ہے۔ اگر اسکول کا اصول ہو سکتا ہے، تھانے کا اصول ہو سکتا ہے، اگر لوگوں کی دنیاوی محافل کا اصول ہو سکتا ہے، صدن کا کوٹ کا اصول ہو سکتا ہے، تو کیا محمد عربی کی محفل کا اصول نہیں ہوگا؟ جب سب کے اپنے اصول ہیں تو حضور کی محفل کا بھی اپنا اصول ہے، اور اس محفل کا اصول یہ ہے کہ یہاں جتنے چھوٹے ہو کے بیٹھو گے اللہ اتنا بڑا بنا کے واپس کرے گا۔ کئی بار نہ لوگ یہ کہتے ہیں، سوچتے ہیں نہیں جی سبحان اللہ کہنا تو بچوں کا کام ہے، ہم تو پیسے والے لوگ، ہم سبحان اللہ کیوں کہیں، ہم آگے یہی بڑی بات ہے۔ تو بھائی میں بار بار کہتا ہوں اور آج پھر کہوں گا، اگر خمار ہو کسی کو دولت کا یا ترقی یا کامیابی کا تو زیادہ نشے میں مت رہیے گا، زیادہ گھمنڈ نہ کیجئے گا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بڑے بڑے قبرستان میں لیٹے ہیں اور ہم اپنے پیسوں سے ان سادہ لباس لوگوں کو نہیں پہچان سکتے ہیں۔ ان کی عظمتیں اللہ نے اتنی بلند فرمائی ہیں، اتنے رتبے اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں کہ یہ الگ بات ہے خاموش کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کے قدموں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا اگر یہاں کچھ لینے بیٹھے ہیں تو بڑے بن کے نہیں، چھوٹے بن کے بیٹھیے۔ کیسے بن کے بیٹھیے؟ بولو، چھوٹے بن کے بیٹھیے، ورنہ لوگ مدینے سے لوٹ آتے ہیں۔ سب کو حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوتا ہے، سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایک وہ ہے جو 7 سال سے جوتے پہن کے ان کی جالیوں کے آگے ٹہل رہا ہے اور کہتا حضور زندہ ہیں ہی نہیں، ہوتے تو میں دیکھتا۔ میں کہتا ہوں سن، حضور بے ادبوں کو نظر نہیں آتے، حضور ادب والوں کو نظر آیا کرتے۔ آپ برسوں کاٹ دیں ان کی دہلیز پہ اور ادب نہ ہو تو حضور تو کیا تمہیں حضور کی مہک بھی نہیں آئے گی۔ اگر یقین نہ ہو تو ہجرت کی رات نبی کی چوکھٹ دیکھ، وہاں پہ ایک نہیں 40 کھڑے تھے اور نبی ایسے گزر گئے کہ ہوا تک نہ لگی، ہوا تک نہ لگی، ہوا تک نہ لگی۔ تو 10 سال جوتے پہن کے ڈیوٹی کر کے کہتا ہے حضور ہوتے تو دکھتے۔ میں نے کہا بے ادبوں کو نہیں، ادب والوں کو دکھتے ہیں۔ تجھے 7 سال میں نظر نہیں آئے، میرا بریلی کا احمد رضا گیا تھا، بریلی کا احمد رضا گیا تھا۔ وہ سنی مقدر پہ ناز کرو، اللہ نے اعلیٰ حضرت ہماری جھولی میں رکھے ہوئے ہیں۔ جو اس پہ نہیں بولا مجھے نہیں معلوم ہے وہ سنی ہے کہ سلے کلی۔ جو ٹناٹن سنی ہے وہ بولے اعلیٰ حضرت ہماری جھولی میں ہے، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت ہمارا حصہ ہے۔ زور سے جو نہیں بول رہا سمجھ لو دیوبندیوں کے دعوت مار کے بیٹھا ہے۔ تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے، اے منکر رجب کھانے غرانے والے، مجھے ہاتھ اٹھا کے بتائیں کوثر کے جام کون بانٹے گا؟ بولو حضور بانٹیں گے نا، کون بانٹے گا؟ بچے ہاتھ اٹھا کے یقین دہانی کرائیں کہ جوانوں سے زیادہ بچے سمجھدار ہیں۔ کون بانٹیں گے؟ حضور بانٹیں گے۔ یہ تو مقدر میں دیکھ رہا ہوں، شکر ہے یہاں بچے پیچھے بیٹھے ہوئے، کئی بار نا مجھے امید ہے سب سے پہلے بچے ہی آئے ہوں گے۔ محفل کو شروع کرتے ہی بچے، ہاں بچے ہی شروع کرتے ہیں، کیونکہ جب تلاوت ہوتی تو سمجھدار لوگ تو باہر کھڑے ہوتے ہیں،
یہ بچے آ کے بیٹھ جاتے اور جب آ جاتا نا کوئی اچھا چل بھائی کلوا کے تو ہے اڑا یہاں میں بیٹھا چلو میں کہتا ہوں سنو حضور کی محفل میں جب آیا کرو نا تو کسی کو اٹھایا نہ کرو. ضروری نہیں ہے آپ 25 سال کے تو عشق آپ کا زیادہ ہے. حضور جتنا آپ کو دیکھ رکھے گئے اتنا ہی حضور چھوٹے بچوں کو دیکھ رکھے گئے. بے شک بے شک. اور یہ حضور کی محفل ہے, یہاں پہلی کرسی ہوتی اس کی ہے جو پہلے آ جائے. ہاں جی, تو بچے سمجھدار ہیں. میں کوشش کرتا ہوں کہ بچے مجھے سنیں اور میں بڑوں سے کہوں گا کہ اپنے بچوں کو حضور کی محفل میں لایا کرو. اس لیے کہ جب ہم قبرستان میں ہوں گے اور یہ بچے ہندوستان میں ہوں گے نا, اور جب 12ویں اور 11ویں کا پرچم لہرائے گا تو کچھ گمراہ لوگ آ کے کہیں گے کہ جی یہ بدعت ہے. تو پھر یہ کتاب کھول کے نہیں تھپڑ مار کے بتائیں گے منہ بند کر جب ہم چھوٹے تھے تو ابا کے ساتھ مدینے والے کی محفل میں جایا. ہائے 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 ہائے. واہ 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 واہ. اس لیے بچوں کو لایا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس سبحان لیے اللہ. بچوں کو لایا کرو. واہ واہ واہ. آنے والے کل کا 12ویں کا علم بن کے چمکیں گے, 12ویں کا جھنڈا بن کے لہرائیں گے یہ بچے. اپنے بچوں کو لایا کرو. اور بچوں میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا میں کوئی تمہیں اتنا پیار نہیں دے سکتا جتنا مدینے والے مصطفیٰ نے تمہیں پیار دیا.